الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. उन लोगों की मिसाल
جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور دوست بنائے مکڑی کی طرح ہے، اس نے بھی ایک گھر بنایا، اور تمام گھروں میں یقیناً مکڑی ہی کا گھر سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے، کاش وہ یہ جانتے۔ یہ آیت سورہ عنکبوت کی آیت ہے، جیسا کہ اس کے مضمون سے ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان بدقسمتوں کا ذکر فرمایا ہے جو خدا تعالیٰ کا در چھوڑ کر دوسروں کے در تلاش کرتے ہیں، خدا تعالیٰ کی دوستی کو چھوڑ کر غیر اللہ کی دوستی کو اختیار کرتے ہیں، ظاہری اور عارضی فائدے کو دیکھ کر ٹھوس اور مستقل فوائد کو نظر انداز کرتے ہیں، دنیا کی جاہ و حشمت کو دیکھ کر خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کی کوشش کو بھول جاتے ہیں، دنیا داروں کی خوشنودی کی خاطر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو بھلا بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ولی بنانے کے بجائے غیر اللہ کو ولی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مضبوط حصار میں آنے کے بجائے مکڑی کے کمزور جالے کو اپنا حصار سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے پہلی آیات میں عاد سمود کا ذکر کیا ہے، پھر قارون اور فرعون اور حامان کا ذکر فرمایا ہے، بلکہ کچھ آیات پیچھے چلے جائیں تو لوط کی قوم کا بھی ذکر ہے، اور پھر ان سب کے انجام کا ذکر ہے، اس لیے کہ وہ خدا کو بھول گئے اور دنیا داری ان کا مقصود ہو گئی۔ کسی کی قوم، کسی کی دولت، کسی کے اونچے محل، کسی کے پہاڑوں میں بنائے ہوئے محفوظ گھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے آگے کوئی کام نہ آ سکے۔ قرآن کریم میں اس حوالے سے کئی جگہ ذکر ملتا ہے کہ کس طرح قومیں ہلاک ہوتی رہیں، کیونکہ بجائے خدا تعالیٰ کو پناہ گاہ پکڑنے کے انہوں نے عارضی پناہ گاہوں پر بھروسہ کرنے کی کوشش کی۔ ان قوموں کا ذکر کر کے خدا تعالیٰ نے ہمیں بھی ہوشیار کیا، واضح کر دیا کہ صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کو ولی بنانے کی بھی ضرورت ہے، اس کی پناہ میں آنے کے لیے اس کی دوستی کا حق ادا کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ جس طرح ماضی میں حامان کا معزز ہونا یا اس کی حکومت کا ہونا کسی کو نہ بچا سکا، آئندہ بھی نہیں بچا سکے گا۔ اگر قارون کی دولت اور مال ماضی میں کسی اس کے تعلق رکھنے والے یا خود اسے نہ بچا سکی،